چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو یہ محمد ابن حسین جس کو دندان یا زیدان کا لقب دیا گیا تھا، عراق میں اس نے میمون سے ملاقات کی، ابن میمون سے ملاقات کی، ابن میمون سے آشنائی ہوئی، وہاں پر جان پہچان ہوئی، اور پھر دونوں نے مل کر کے اسماعیلیہ کی دعوت کا نقشہ پیش کیا اور ایک فرقہ بنام باطنیہ ان لوگوں نے تشکیل دیا. جیسا کہ ابن ندیم کا کہنا ہے، ابن ندیم نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک فلسفی انسان تھا، علم نجوم میں بھی اس کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور یہ بڑا تندرو شعوبیان میں سے تھا اور ستاروں کے لیے روحانی اثرات کا قائل تھا. از ان روح ہنگامی کی با ابن میمون آشنا شد. اسی لیے جب محمد ابن حسین کی ملاقات ابن میمون سے ہوئی اور جب تعارف ہوا دونوں کا، تو زمین مناسبی برائے طرح عقائد خود یافت. تو اس نے دیکھا کہ اپنے عقائد کو بیان کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو پھیلانے کے لیے بہترین موقع اسے مل گیا ہے. لہذا بامساعدت مالی بے ابن میمون، ابن میمون کی مالی مدد کے ذریعے سے اساس باطنیہ را بنا نہاد، باطنیہ کی بنیاد رکھ دی اس نے. برصورت ان دونوں نے مل کر کے باطنیہ کو وجود دیا، بنابر ان اسماعیلیہ بر اساس عقائد و باطلاش و مساعیہ ان 4 نفر شکل گرفتے. یہ 4 افراد جن کے نام ذکر ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں، انہی 4 لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی ہمکاری اور ایک دوسرے کے افکار اور ان کے عقائد کی بنیاد پر اسماعیلیہ کی نیو رکھی گئی، اسماعیلیہ کی بنیاد رکھی گئی. فرقہ اسماعیلیہ انہی 4 لوگوں کی مساعدت، انہی 4 لوگوں کی زحمتوں اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. وہ بصورت فرقہ مستقل درآمد، اور اسماعیلیہ اس طریقے سے ایک مستقل فرقے کی صورت میں ظاہر ہوا. اسماعیلیہ ہر چند خود بفرقہ مختلفی تقسیم شدند. کہہ رہے ہیں کہ اسماعیلیہ اگرچہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسماعیلیوں میں بھی کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، مختلف فرقوں میں یہ تقسیم ہے، بٹے ہوئے، اما بہرحال توانستند، لیکن اس کے باوجود ہے کہ اسماعیلیہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پھر بھی منشأ اثرات تاریخی شدے و در پارئی از سرزمین اسلامی بتاسیس دولت مبادرت نمایند. ان کا ایک تاریخی اثر ہے، تاریخ میں ان کا نام موجود ہے، اور کچھ سرزمینوں پر ان لوگوں نے اسلامی حکومتوں کی باغ ڈول ڈالی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے تو نابود ہو گئے، مٹ گئے، نہ، تاریخ پر ان کا اچھا خاصا اثر ہے. بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری سرزمینوں پر انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی ہے، اسلامی حکومتیں قائم ان لوگوں نے کی ہے. از ان رو علی رغم افت و خیزہائے بسیار، کریں لہذا بہت سارے نشیب و فراز آئے، بہت سارے چڑھاؤ اتار دیکھے ان لوگوں نے، پھر بھی توانستے انتاب امروز بے حیات خود ادامے دادے. آج تک ان لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. اسماعیلیہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو منقرض ہو گیا ہو، مٹ گیا ہو، نابود ہو گیا ہو، نہ، بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ان کی تاریخ میں، بہت سارے نشیب و فراز سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے. وہ پیروان زیادی داشتے باشند، اور آج بھی ان کے بہت سارے پیروکار ہیں. اسماعیلیہ بہت ہیں، اور
اسلام کے جو دوسرے فرقے ہیں ان سے کہیں زیادہ یہ جو ہے مضبوط ہے، ان کی کمیونٹی بہت غضب کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا کوئی بندہ آپ کو جو ہے مفلس غریب نہیں ملے گا، نادار نہیں ملے گا. یہ لوگ اپنوں کا بہت زیادہ خیال ہے، اپنوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرتے ہیں. اسماعیلیہ ہے، کہیں کا بھی ہو، ایسا بھی خاندان ہو، اس کی کسی بھی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے تو سارے اسماعیلیہ مل کر کے تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں. صورت در در سے آئندہ اساس تفکرات و مبانی اعتقادی اسماعیلیے مورد بحث قرار خواہد گرفت. انشاءاللہ آنے والے درس میں اسماعیلیہ کے اعتقادی مبانی کیا ہیں، ان کے تفکرات کی اساس کیا ہے، کس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں، کس طریقے کے نظریات و خیالات رکھتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ بحث کی جائے گی. ٹھیک. اب یہ چکیدہ یعنی خلاصہ درس، اسماعیلیہ پس از امام جعفر ابن محمد الصادق امام ششم شیعیان بے امامت فرزند بزرگ ترش اسماعیل اعتقاد دارند. کہنے اسماعیلیہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں. اسماعیل در زمان حیات پدر درگذشت، اسماعیل اپنے والد محترم کی حیات اور زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے. وچن پدر میدانس کی ادعی در اندیش امامت اسماعیل ہستن، اور چونکہ چھٹے امام جانتے تھے کہ کچھ لوگ اسماعیل کی امامت کی فکر میں ہیں، کچھ لوگ اسماعیل کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، لہذا امام نے برمرگ او بارہا از مردم گواہی گرفت، لوگوں سے اسماعیل کی موت پر شہادت اور گواہی طلب کی. بار بار دکھایا کہ دیکھو اب یہ گزر گئے ہیں، گزرا ہوا انسان امام نہیں بن سکتا. ٹھیک. ابو الخطاب میمون قدا عبداللہ ابن میمون و محمد ابن حسین معروف بدندان پائے گزاران اصلی فرقہ اسماعیلیہ بشمار می روان. کہنے ابو الخطاب میمون قدا عبداللہ ابن میمون و محمد ابن حسین کی جو دندان کے نام سے معروف ہے، یہ چار افراد فرقہ اسماعیلیہ کے اصلی بنیاد گزار شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک. انشاءاللہ سنیچر کو آگے کی بحث دیکھی جائے گی.